شان ہے، ہر رسول اللہ کی شان ہے، حضرت آدم اللہ کی شان، حضرت زکریا اللہ کی شان، حضرت یحییٰ اللہ کی شان، حضرت لوط اللہ کی شان، حضرت ہود اللہ کی شان، حضرت ابراہیم اللہ کی شان، حضرت اسماعیل اللہ کی شان، حضرت زکریا اللہ کی شان، حضرت ابراہیم اللہ کی شان، حضرت اسماعیل اللہ کی شان، حضرت ذوالکفل اللہ کی شان۔ 1,24,000 یا 2,24,000 نبی آئے، رسول آئے، ہر نبی رب کی شان بن کے آیا، ہر رسول رب کی شان بن کے آیا۔ لیکن بھونی بزرگ والو اپنی قسمت پر ناز کرو، اگر رب کی شان بن کے ہر نبی آیا ہے، ہر رسول آیا ہے، ہر نبی آیا ہے، کائنات نبوت میں ہر نبی رب کی شان بن کے چمکا، ہر نبی رب کی شان بن کے چمکا، ہر نبی رب کی شان بن کے چمکا، ہر نبی رب کا مظہر بن کے آیا۔ تو مجھے کہہ لینے دو، کائنات نبوت اور رسالت میں سارے نبی شان بن کے آئے، لیکن رب کی سب سے بڑی شان کو دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھو، مدینے کے ہلال کو دیکھو، دونوں عالم کے مالک و مختار کو دیکھو، حبیب پروردگار کو دیکھو، ہمارے آقا کو دیکھو، ہمارے مولا کو دیکھو، ہمارے ملجا کو دیکھو، ہمارے مابا کو دیکھو، ہمارے آقا کو دیکھو۔ اس لیے رب کی سب سے بڑی شان کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، مدینے کا ہلال۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ۔ اللہ اللہ، جھوم کے بولو، دل لگاؤ، دل لگاؤ، جھوم کے بولو اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، تو رب کی شان سمجھتے ہو، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، شان والا، رب کی سب سے بڑی شان والا ہمارا نبی ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے کائنات نبوت، یہ ہے کائنات رسالت۔ کائنات رسالت میں میرا نبی شان والا ہے اور میرے نبی کی شان بے مثال ہے، لا جواب ہے، لا جواب لہو، لا نظیر لہو، لا مماثل لہو۔ میرے مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں میں سب سے ٹاپ پہ وہ آمنہ کا لال ہے، وہ مدینے کا ہلال ہے، وہ دونوں عالم کا مالک و مختار ہے۔ اب جھوم کے بولو، جھوم کے بولو سبحان اللہ اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔ اب آؤ کائنات ولایت کی طرف چلیں۔ یہ پیرے پیرا کی مجلس ہے نا، میرے میرا کی مجلس ہے نا، یہ شاہ جینا کی مجلس ہے۔ اللہ اللہ، ہر نبی بولو رب کی شان۔ اب آؤ کائنات ولایت میں ہر ولی نبی کی شان، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، ہر ولی نبی کی شان۔ کوئی ولی آدم کی شان ہے، کوئی ایوب کی شان ہے، کوئی زکریا کی شان ہے، کوئی یحییٰ کی شان ہے، کوئی لوط کی شان ہے، کوئی ہود کی شان ہے، کوئی دانیال کی شان ہے۔ اللہ اللہ، الغرض یہ کہ ہر نبی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہے، کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے، کسی نہ کسی نبی کا آئینہ ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے۔ لیکن سنیوں، اپنی قسمت پر ناز کرو، امت محمدیہ میں ہر ولی میرے مصطفیٰ کی شان ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دو، ہر ولی اگر میں نام لے دوں تو بے جانا ہوگا۔ امام اعظم میرے نبی کی شان، امام شافعی میرے نبی کی شان، امام مالک میرے نبی کی شان، امام احمد بن حنبل میرے نبی کی شان، امام بخاری میرے نبی کی شان، امام ترمذی میرے نبی کی شان، امام ابو داؤد میرے نبی کی شان، امام قدوری میرے نبی کی شان، بشر حافظ میرے نبی کی شان، جنید بغدادی میرے نبی کی شان، معین الدین میرے نبی کی شان، نظام الدین میرے نبی کی شان، علاء الدین میرے نبی کی شان، بہاء الدین میرے نبی کی شان، قطب الدین میرے نبی کی شان، مختوم اشرف میرے نبی کی شان، سید عبد الرزاق نور العین میرے نبی کی شان، سید علی حسین میرے نبی کی شان، سرکار کلام میرے نبی کی شان، مختار اشرف میرے نبی کی شان۔ اور مجھے آگے بڑھنے دو، امام احمد رضا میرے نبی کی شان، مفتی اعظم میرے نبی کی شان، حجت الاسلام میرے نبی کی شان، ابراہیم رضا میرے نبی کی شان، اختر رضا میرے نبی کی شان، ابو الحسن نوری میرے نبی کی شان، شمس محررہ میرے نبی کی شان، قطب المدار میرے نبی
نبی کی شان شاہجی محمد شیخ، میرے نبی کی شان حافظ شاہ جمال اللہ، میرے نبی کی شان ہر ولی میرے نبی کی شان ہے۔ اگر مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان دیکھنا ہے تو سرکاراں کو دیکھو، پیرے پیراں کو دیکھو، سارے ولی۔ اگر مصطفیٰ کی شان دیکھنا ہے تو بغداد والے پیر کو دیکھو، روشن ضمیر کو دیکھو، بڑے پیر کو دیکھو، سب سے بڑھ دستگیر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم۔ بہت خوب، واہ واہ واہ۔ اللہ اللہ، آپ دل لگاؤ، جھوم کے بولو سبحان اللہ، پیچھے والے لہک کے بولو سبحان اللہ۔ تو نبیوں میں سب سے ٹاپ پر میرا نبی، اور بلیوں میں سب سے ٹاپ پر پیرے پیرا، میرے میرا، شاہ جیلا، قطب القونین، غوث الثقلین، شاہ جیلا، اللہ اللہ بغداد والا سب سے ٹاپ پہ ہے، اللہ اللہ۔ اور سنیے، میرے پروردگار نے میرے مصطفیٰ کو کمالات زیادہ دیے، تصرفات زیادہ دیے، معجزات زیادہ دیے۔ اے مصطفیٰ، معجزات تیرے زیادہ، کمالات تیرے زیادہ، اختیارات تیرے زیادہ، تصرف تیرے زیادہ، چاہنے والے تیرے زیادہ، مت والے تیرے زیادہ، ماننے والے تیرے زیادہ۔ اور اے میرے حبیب، اب بغداد میں تیرا مظہر عدم بن کے آ رہا ہے، اب بغداد میں تیرا نائب بن کر کے آ رہا ہے۔ اے مصطفیٰ، میں تجھے کثرت معجزات دے رہا ہوں اور تیرے بیٹے کو کثرت کرامات دے رہا ہوں، تاکہ زمانہ جان لے کہ بلی نبیوں کی انجمن میں آمنہ کے لال کا جواب نہیں، اور بلیوں کی انجمن میں عبد القادر جیلانی کا جواب نہیں ہے، میرے پیرا کا جواب نہیں ہے، میرے میرا کا جواب نہیں ہے، شاہ جیلا کا جواب نہیں ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، نبیوں کی انجمن میں میرا نبی لا جواب ہے، اور بلیوں کی انجمن میں میرا پیر۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، جشن غوث الورا۔ جواب نہیں، اب دل لگاؤ، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جس چیز کے تم کھوگر ہو گئے ہو اور جس کی تمہیں عادت ہے، اب آؤ اسی طرف چلتے ہیں، اب جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، ورنہ میں ابھی شان مصطفیٰ اور مقام غوث اعظم تمہارے روبرو پیش کرتا۔ اب دل لگاؤ، اب ڈائریکٹ ہم بغداد جا رہے ہیں، اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولو، پیچھے والو کب بولو گے؟ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ چلو بغداد چلیں، پیرے پیرا ہے، میرے میرا ہے، شاہ جیلا ہے، نور العین ہے، غوث الثقلین ہے، دل بندے حیدر ہے، ہر زندے پیغمبر ہے، معشوق یزدانی ہے، ابو محمد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، بچپنے کا عالم ہے۔ میرا پیر نکلا ہے گھر سے، اور گھر سے نکل کے پیرانے پیر چلے، روشن ضمیر چلے، سب کے دستگیر چلے، بڑے پیر چلے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نماز فجر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اللہ۔ اور مسجد کے اندر نماز فجر کو ادا کیا ہے، نماز فجر ادا کر کے پیرانے پیر نے اللہ اللہ، جب سورج نکل آیا ہے تو رب کے ذکر کی مالا جپی ہے، اللہ کے ترانے گائے رہے ہیں، پروردگار عالم کی وحدانیت کا پرچار کر رہے ہیں۔ 20 منٹ کے بعد میرے پیر نے نماز اشراق کو پڑھا ہے، نماز اشراق کو پڑھ کے نماز چاشت کو پڑھا ہے، اور نماز چاشت پڑھ کے پیرانے پیر گھر آئے ہیں، اور جب گھر آئے ہیں ناشتہ کیا ہے، اور ناشتہ کیا ہے محلے کے بچوں کو لیا ہے۔ اللہ اللہ، تمہارے بچے بھی کھیلتے ہیں، لیکن میرے پیر کے کھیلنے کا انداز نرالا ہے، شان نرالی ہے، مقام نرالا ہے، عظمت نرالی ہے۔ اب پیرانے پیر چلے، روشن ضمیر چلے، کہاں جا رہے ہیں؟ محلے میں، اور محلے کے بچوں کو لیا، گھر والوں نے بھیج دیا، ایک میدان میں گئے، اور رب کے ذکر کی مالا چپی جا رہی ہے، اللہ کے ترانے گائے جا رہے ہیں، حق ہو حق ہو حق ہو، اللہ کی صدائیں لگ رہی ہے، بچے یہی ترانے گا رہے ہیں، اللہ اللہ۔ قال چل رہا ہے، پیرانے پیر نغمے گا رہے ہیں رب کے، ترانے گا رہے ہیں رب کے، اللہ اللہ۔ اتنے میں میرا پیر قال سے حال میں آیا، اور موڈ میں آیا، اور جب موڈ میں آیا ہے، اور جب ذکر خدا سے ذہن معطر ہو گیا، جب ذکر خدا سے دماغ منور ہو گیا، تو اسی عالم میں پیرانے پیر نے فرمایا مر جاؤ۔ کیا فرمایا؟ مر جاؤ۔ اب سارے بچے مر گئے،
اب اللہ اللہ، اب نہ جانے کب تک میرا پیر حال میں رہا، اب حال سے کال میں آیا۔ اللہ 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 اللہ، پیرانے پیر بہار آئے ہیں، اور اپنی حالت سے جب بہار آئے ہیں اور دیکھا کہ بچے مر چکے ہیں، اللہ اللہ، آپ کی زبان فیض ترجمان نے دیکھا یہ تو مر گئے، پھر میرے پیر نے فرمایا زندہ ہو جاؤ۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ، زندہ ہو جاؤ۔ اب تمام بچے زندہ ہو گئے ہیں، اللہ اللہ۔ اب روزانہ کا یہی طریقہ ہے، روزانہ کا یہی طریقہ ہے، روزانہ پیرانے پیر یہی ہے، بچوں کو لے کے جاتے، رب کے ذکر کا ذکر کرتے، رب کے ذکر کی مالا جپتے، اللہ اللہ۔ اور جب بچے میدان میں اکٹھے ہو جاتے تو یہی کہتے مر جاؤ۔ روزانہ بچوں کو مارتے پھر زندہ کر دیتے، لیکن اسی محلے میں ایک عورت کا ایک اکلوتا بچہ مر گیا۔ اللہ اللہ، عورت رونے لگی، بے قرار ہونے لگی، بے چین ہونے لگی، عالم اضطراب میں آ گئی۔ اللہ اللہ، کہ میرا سہارا چلا گیا، میرا آسرا چلا گیا، میری لاٹھی چلا گیا، میرا بھروسہ چلا گیا، میرے گھر کی چہل پہل اجڑ گئی، میرا آنگن سونا ہو گیا۔ اللہ اللہ، عورتیں جب دیکھنے آئی ہے، تمام عورتیں دلاسا دے رہی ہے، لیکن انہی میں ایک عورت آئی ہے اور کان میں کہا ہے مائی رو مت، رونے کی ضرورت نہیں ہے، عالم اضطراب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، غم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے سیدوں کے گھرانے کا ایک بچہ روزانہ آتا ہے، اس کا کھیل یہ ہے کہ میدان میں بچوں کو اکٹھا کرتا ہے، جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے مر جاؤ۔ اللہ اللہ، اور جب وہ آئے گا تو مرے ہوئے بچوں میں اپنا بچہ ڈال دینا، اگر بچہ تو ڈال دے گی تیرا کام ہو جائے گا، زمانے میں اس کا نام ہو جائے گا۔ عورت نے جب اتنا سنا ہے تو مرتا کیا نہ کرتا، آس مل گئی، صبح نمود پار ہوئی ہے، میرے پیر نے نماز فجر کو پڑھا ہے، اور پڑھ کر کے پیرانے پیر چلے ہیں، وہی میدان ہے، وہی گلی ہے، وہی کریا ہے۔ اللہ اللہ، اور جب میدان میں پیرانے پیر پہنچے ہیں، روشن ضمیر پہنچے ہیں، اللہ اللہ، پھر وہی کھیل ہے۔ اتنے میں میرا پیر موڈ میں آیا اور فرمایا مر جاؤ۔ تمام بچے مر گئے۔ اللہ اللہ، عورت نے جلدی سے بچے کو آنچل سے نکالا ہے اور نکال کر کے مرے ہوئے میں ڈالا ہے۔ اللہ اللہ، اور جب مرے ہوئے بچوں میں بچہ پڑا ہے، اور میرا پیر جب کال سے حال میں آیا ہے اور پیرانے پیر نے فرمایا ہے اے بچوں زندہ ہو جاؤ۔ تمام بچے زندہ ہو گئے، لیکن عورت کا بچہ زندہ نہ ہو گیا ہوا۔ عورت بے قرار ہو گئی، بے چین ہو کر کے غوث اعظم کے قدموں میں گری ہے اور گر کر کے کہا ہے مہاراج سب کے بچے زندہ ہو گئے، میرا بچہ رہ گیا۔ سب کے بچے زندہ ہو گئے تو میرے پیر نے فرمایا مائی جن کو ہم نے مارا تھا وہ تو زندہ ہو گئے، اسے کسی اور نے مارا ہے، میں کیا کروں؟ تو عورت قدموں پہ گری ہے، اور جب قدموں پہ عورت گری ہے اللہ اللہ تو عورت نے جواب دیا ہے تو دنیا کا مسیحا بن کے آیا ہے، تو تقدیروں کو بدلنے آیا ہے، پر پروردگار نے تجھے اختیار دیا ہے، پر پروردگار نے تجھے قدرت دی ہے۔ عورت جب روئی ہے تو میرے پیر نے فرمایا مائی رو مت، تیرے رونے نے میرے دل کو ہلا دیا ہے۔ اللہ اللہ، رو مت، اب مجھے کہہ لینے دیا جائے۔ او مزاروں پہ جانے والوں، او کریم نواز کی بارگاہ میں جانے والوں، او حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں جانے والوں، رویا کرو۔ اللہ والے کی بارگاہ میں جتنا رو گے اللہ والا تجھے کوہر مراد سے مراد کر دے گا۔ یہ گاؤں کا پردھان نہیں ہے، یہ قصبے کا چیئرمین نہیں ہے، یہ کوئی ڈی ایم ایڈیم نہیں ہے، یہ منتری اور سنتری نہیں ہے، یہ کوئی وزیر اعظم نہیں ہے کہ لوگ سسکتے رہے، لوگ بے قرار ہوتے رہے، لوگ بے چین ہوتے رہے، لیکن کوئی جواب نہ دے۔ یہ اللہ والا ہے، یہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، لیکن کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے یہ اللہ والے کو گوارا نہیں۔ فوراً فرمایا مائی رو مت، ابھی دیکھ میرے رب کا کر۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا مائی رو مت، ابھی دیکھ میرے رب کا کرم، ابھی دیکھ میرے رب کا فضل۔ اللہ اللہ، پیرانے پیر نے نگاہ کو اٹھایا ہے، اور جب نگاہ کو اٹھایا ہے تو دنیا نے دیکھا کہ بچہ مرا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، پھر میرے غوث نے ہاتھوں کو یوں کیا تو بچہ مرا ہوا تھا، اور جب ہاتھوں کو یوں کیا تو بچے میں جان آ گئی۔ عورت قدموں میں گری ہے اور گر کر کے بولی ہے اے عبد القادر تو آسمان پہ دیکھ کیا رہا تھا؟ اے عبد القادر یہ کیا کر رہا تھا؟ اور جب یہ کیا تو بچہ مردہ تھا، اور جب یوں کیا تو بچہ زندہ ہو گیا۔
مائی جا تیرا کام ہو گیا اب تو چلی جا. عورت نے کہا جب تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھے گا اور رقم کرنے والا جب تاریخ کو رقم کرے گا تو کہے گا کہ عبد القادر نے اوپر دیکھا کیا, عبد القادر یوں کیا کر رہا تھا اور یوں کیا کر رہا تھا. تو عورت سے میرے پیر نے فرمایا مائی جب میں آسمان پہ دیکھ رہا تھا اللہ اللہ تو میری نگاہ دیکھ رہی تھی کہ تیرے بچے کا نام مردوں کی لسٹ میں ہے, اور جب یوں کر رہا تھا تو مردوں کی لسٹ سے تیرے بچے کا نام مٹا رہا تھا, اور جب یوں کر رہا تھا زندوں کی لسٹ میں تیرے بچے کا نام لکھ رہا تھا. اللہ نے مجھے وہ پاور دیا ہے, وہ طاقت دی ہے, وہ تصرف دیا ہے, وہ اختیار دیے ہیں, وہ کمالات دیے ہیں. میں بغداد میں رہ کر کے تقدیروں کو بدل دیتا ہوں, بگڑے کاموں کو بنا دیتا ہوں, اور بغداد میں رہ کر کے اپنے غلاموں کی دستگیری فرما دے. واہ ماشاءاللہ. آپ لوگ جائیے مت, اب انشاءاللہ 1-2 منٹ میں بچے شاعر کو میں کھڑا کرنے والا ہوں اور حضرت کی تقریر ہوئی گئی پوری انشاءاللہ. جی جائیے مت آپ لوگ. نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت شاندار تقریر, اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے گا. نعرہ رسالت. جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ آ کر کے بیٹھ جائیں. بچہ شاعر آنے والا, بچہ شاعر بس حضرت ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جی جھوم کے بولیں سبحان اللہ. اللہ اللہ, یہ پیرانے پیر کو میرے پروردگار نے کمال دیا ہے, یہ اختیارات و تصرفات عطا کیے ہیں. اللہ اللہ. تو پیرانے پیر روشن ضمیر ارشاد فرماتے ہیں لوگوں مجھے کم مت آکنا, میری شان یہ ہے, میرا مقام یہ ہے, میری عظمت یہ ہے, میری برتری یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ شان دی ہے. اے میرے مریدو غم مت کرو, مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت نلت المنالی. اے میرے مریدو غم مت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ شان عطا کی ہے, وہ مقام عطا کیا ہے, وہ رفعت دی ہے, وہ صداقت و امانت دی ہے. اے میرے مریدو غم نہ کرو. اللہ اللہ. تم شان والے نہیں تو کیا ہوا, میں تو شان والا ہوں. تم مقام والے نہیں تو کیا ہوا, میں تو مقام والا ہوں. اور فرماتے ہیں میرا مرید مرتا ہی نہیں جب تک کہ توبہ کرنا لے, میرا مرید کو موت آتی نہیں جب تک کہ ایمان کی دولت اس کے دل میں مجزن ہونا. میرا چاہنے والا, میرا مت والا جب دنیا سے جاتا ہے ایمان لے کے جاتا ہے, قرآن لے کے جاتا ہے, عرفان لے کے جاتا ہے, قرآن لے کے جاتا ہے, عشق مصطفیٰ کی آگ دل میں لگا کے جاتا ہے. اور میرا مرید مرتا ہی نہیں. بس سنو, بس آخری بات جیسا حضرت نے فرمایا. اب چھوم کے بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ, اور لہک کے بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. یہی پیرے پیرا ہیں, میرے میرا ہیں. ایک مرید کا انتقال ہو گیا, اللہ اللہ, اس کو نہلایا گیا, کفن پہنایا گیا, غسل دیا گیا, عطر لگایا گیا. اور جب عطر لگا دیا امام صاحب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے, لیکن اتنے میں اللہ اللہ مردہ زندہ ہو گیا. جب مردہ زندہ ہوا ہے, امام پیچھے ہوا ہے, لوگوں میں بھگدڑ مچی ہے. اللہ اللہ. تو مردے نے زبان قال سے فرمایا ہے اے میرے چاہنے والوں, اے میرے مت والوں, تم مجھے جانتے نہیں, میں دنیا میں رہنے نہیں آیا, ایک پیغام دینے آیا ہوں, ایک بشارت دینے آیا ہوں, ایک خوشخبری دینے آیا ہوں, ایک گڈ نیوز دینے آیا ہوں. اللہ اللہ. ابھی پیرانے پیر آئے تھے, روشن ضمیر آئے تھے, اور انہوں نے تماچا لگا کے فرمایا تھا اے میرے چاہنے والے, بغیر توبہ کے مر کیسے گیا ہے, زندگی بھر گیارہویں کرتا رہا, میرے جلسوں میں آتا رہا, گیارہویں کرتا رہا, میرے جلسوں میں رہتا رہا. او پہلے توبہ کر پھر مرنا. اگر کوئی مر جائے تو میرا پیر اس کے پاس آتا ہے, توبہ کراتا ہے, توبہ کرا کے قبر میں پہنچواتا ہے, اور 5 جنت کی کھڑکی کھلواتا ہے, پھر مولا سے ملاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیرانے پیر روشن ضمیر کو پاور دیا ہے, اختیار دیا ہے, کمالات دیا ہے, تصرفات دیا ہے. اللہ اللہ. تبھی تو فرماتے ہیں مجھے کم مت آکنا, انا الجیلی محی الدین و اسمی وعالامی علی راس الجبالی. میرا نام محی الدین ہے, میری شان, میری عظمت کے ڈنکے پہاڑوں پر لہرا رہے ہیں. اور مجھے کم مت آکنا. نظرت الی بلاد اللہ جمن کا خردلاتی علی حکم اتصالی. میں ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا. اللہ اللہ. انی لمبانی رسول لمبانی نے کہا تھا
کر لو دنیا مٹھی میں، اللہ اللہ کہا تھا نا، لیکن یہ دنیا کسی کافر کی مٹھی میں نہ کل تھی نہ آج ہے نہ قیامت کی صبح تک رہے گی۔ یہ دنیا کل نبی کی مٹھی میں تھی اور آپ کے فیضان سے آج کے غوث اعظم کی مٹھی میں ہے۔ فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا، اللہ اللہ تو تم بیٹھے تو یہاں ہو لیکن تم غوث کی نظر میں ہو، اللہ اللہ ہم غوث اعظم کی نظر میں ہے، اور جب تک غوث اعظم کی نظر میں رہیں گے کوئی ہمارا بال پیکا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ جینا، پیر پیرا، پیران پیر، روشن ضمیر، بغداد والے دستگیر کو یہ شان عطا کی ہے، یہ مقام عطا کی ہے۔ تو ترانے گانا ہے تو پیرانے پیر کے گاؤ، روشن ضمیر کے گاؤ، بغداد والے سب کے دستگیر کے جب گاؤ، اس لیے جو ان کا ہو جاتا ہے وہ ان کی مدد فرماتے ہیں، اس کی دستگیری کرتے ہیں، قسمت کا ستارہ چمکاتے ہیں اور بغداد میں رہ کر کے اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔ فیضان اسلام زندہ باد، فیضان غوث اعظم پائندہ باد۔ السلام علیکم۔